الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم شروع کریں گے الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ الجزء الاول۔ یہ تالیف حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ، سابق صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنیول ٹاؤن کراچی۔ پہلا سبق ہے الدرس الاول۔ پہلا سبق، سب سے پہلے الفاظ کے معانی دیکھیں گے۔ الفاظ کے معانی، ھذا، یہ، ھذا کا معنی ہے یہ، اس کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ رجل، مرد۔ ماء، پانی۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ما ھذا کا معنی ہے یہ کیا ہے۔ ولد، لڑکا۔ قلم اور رصاص۔ مکتب، میز، تیپائی کو کہتے ہیں، ڈیسک جو ہے میز۔ من ھذا، اس کا معنی ہے یہ کون ہے۔ اب، والد، باپ کو کہتے ہیں۔ باب، دروازہ۔ عمود، ستون۔ ابن ولد، بیٹا۔ جدار، دیوار۔ سقف، چھت۔ شباک، کھڑکی۔ فرس، گھوڑا۔ حجر، پتھر۔ حارس، چوکیدار۔ کأس، پیالہ، گلاس۔ اس میں اشارہ کی تعریف دیکھیں۔ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ ھذا اس میں اشارہ ہے۔ اب کتاب کی طرف اشارہ کریں اور کہیں کہ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یا ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، وغیرہ۔ مذکر نر کو اور مؤنث مادہ کو کہا جاتا ہے، وہ اگلے سبق میں آئے گا۔ مذکر نر کو، جیسے رجل، آدمی۔ فرس، گھوڑا۔ حجر، پتھر۔ ماء، پانی۔ قاعدہ دیکھیں، ھذا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو۔ تو عربی میں مذکر اور مؤنث کا پہچان کیسے ہوگا؟ تو جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث ہوگی، اور جس کے آخر میں گول تا نہ ہو وہ مذکر ہوگا۔ تو نیچے آپ جتنے بھی الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مذکر ہیں، رجل، ولد، عمود، سقف، اس لیے کہ کسی کے آخر میں گول تا نہیں ہے۔ تو ھذا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو، قریب ہو، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا رجل، یہ مرد ہے۔ ھذا ولد، لڑکا ہے، وغیرہ۔ ما، اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اور من، اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ذوی العقول کے بارے میں، کہ من ھذا، یہ کون ہے۔ ابھی شروع کرتے ہیں الدرس الاول سے۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ کتاب، قلم، معنی واضح ہے۔ ھذا، یہ۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا ورق، یہ کاغذ ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا مکتب، یہ میز ہے، تیپائی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا شباک، یہ کھڑکی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا جدار، یہ دیوار ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ ھذا استاد، یہ استاد ہے۔ ھذا خادم، یہ نوکر ہے۔ من ھذا کا معنی ہے یہ کون ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا استاد، یہ استاد ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا خادم، یہ خادم ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا رجل، یہ مرد ہے۔
من ہادا یہ کون ہے؟ ہادا ولدن یہ لڑکا ہے. ہادا سعید یہ سعید ہے. ہادا محمود یہ محمود ہے. ہادا حامد یہ حامد ہے. یہاں تمام الفاظ کے شروع میں ہادا لگانا ہے آپ نے. تو یہاں وہ نہیں لکھا جبکہ دیگر کتابوں میں وہ لکھا ہے کہ مذکورہ الفاظ کے شروع میں ہادا لگا کر استعمال کریں. تو سب کے شروع میں آپ ہادا لگائیں. ہادا کرسی یہ کرسی ہے. ہادا عمود یہ ستون ہے. ہادا سقف یہ چھت ہے. ہادا کأس یہ گلاس ہے. ہادا ورق یہ کاغذ ہے. ہادا تلمیذ یہ شاگرد ہے. ہادا خادم یہ نوکر ہے. ہادا معلم یہ استاد ہے. ہادا یوسف یہ یوسف ہے. ہادا حارس یہ چوکیدار ہے. جیسے ہادا کرسی وغیرہ. عربی میں ترجمہ کریں. عربی میں ترجمہ کریں. یہ پنسل ہے. ہادا قلم الرصاص یہ کھڑکی ہے. ہادا شباک یہ دیوار ہے. ہادا جدار یہ ستون ہے. ہادا عمود یہ لڑکا ہے. ہادا ولد یہ مرد ہے. ہادا رجل یہ باپ ہے. ہادا اب یا والد. ہادا سعید یہ مدرس ہے. ہادا مدرس یہ عالم ہے. ہادا عالم. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.